اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج ایک عظیم فریضہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار فرض ہوتا ہے۔ یہ عبادت نہ صرف ایک فرد کی ذاتی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد، مساوات اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ حج کی ادائیگی سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک واجب عبادت قرار دیا ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے حضور سر مسجود ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ یہ عبادت مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت، حکمت اور طاقت کے سامنے عاجزی کا درس دیتی ہے۔ حج کے مناسک محسوس ترتیب اور ایک طریقے کے تحت ادا کیے جاتے ہیں تاکہ یہ عبادت مکمل اور قبول ہو۔ تو پیارے دوستو، حج کا پہلا اور نہایت اہم مرحلہ احرام کی نیت سے محسوس لباس پہننا ہے۔ مرد حضرات 2 سفید بغیر سلائی ہوئی چادروں کو پہن کر دنیاوی لوازمات سے کنارہ کشی کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ لباس دنیاوی فخر سے دوری کی علامت ہوتا ہے۔ خواتین بھی سادہ، ڈھیلے اور مکمل پردے کے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں تاکہ ان کی توجہ صرف عبادت اور اللہ کی بندگی پر مرکوز رہے۔ احرام کی حالت میں حاجی کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ جھگڑا، جھوٹ، غیبت، ناجائز باتیں اور دنیاوی خواہشات سے بچیں، کیونکہ احرام کی حالت ایک خاص روحانی حالت ہے جس میں دل اور زبان کی صفائی لازمی ہے۔ اس حالت میں حاجی کا مکمل دھیان اللہ کی عبادت پر ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کعبہ انجام دیتے ہیں، یعنی کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ طواف حج کی نیت کو مضبوط کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ طواف کے دوران حاجی اللہ کی عظمت، قدرت اور اپنی عاجزی کو محسوس کرتا ہے اور دنیاوی معاملات سے دل ہٹا کر روحانی سکون اور اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے۔ طواف کے اختتام پر نماز ادا کرنا سنت ہے جو دل کو تقویت دیتی ہے اور عبادت کی کیفیت کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اس طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں جسے سعی کہتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ہاجرہ کے حوصلے اور اللہ پر کامل ایمان کی یاد دلاتا ہے جب انہوں نے صحرائے خشک اور بے آب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے پانی تلاش کیا تھا۔ سعی کے دوران حاجی کو چاہیے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کے حل، اپنی زندگی میں ہدایت اور گناہوں کی معافی طلب کرے۔ یہ عمل بھی احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے اور حج کی مکمل ادائیگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ سعی کا عمل حاجی کو صبر، استقامت اور اللہ کی مدد پر یقین کی مثال بناتا ہے۔ حج کا سب سے اہم اور مرکزی رکن وقوف عرفات ہے، جسے حج کا دل اور روح کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات کے وسیع میدان میں جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ عرفات کا میدان دعا، توبہ اور استغفار کا مرکز ہے، جہاں حاجی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور بندگی کے جذبات کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حاجی دل و جان سے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی کی التجا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اگر وقوف عرفات مکمل نہ ہو تو حج کی ادائیگی کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے عرفات کی نماز اور دعا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفات کے بعد حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کرتے ہیں اور رات وہیں گزارتے ہیں۔
مزدلفہ میں رات گزارنا اور فجر کی نماز پڑھنا سنت رسول ہے۔ یہ جگہ حاجیوں کے لیے روحانی سکون اور خشوع و خضوع کا مقام ہوتی ہے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں، جو اگلے دن مینا میں جمرات کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عمل شیطان کے وسوسوں اور فتنوں کو رد کرنے کی علامت ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے دن 10 ذو الحجہ کو حاجی مینا پہنچ کر جمرات کے 3 ستونوں کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس عمل کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ یہ عمل شیطان کی مخالفت، اس کے وسوسوں کو رد کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت اور استقلال کی علامت ہے۔ جمرات پر کنکریاں مار کر حاجی شیطان کے خلاف اپنی تند مزاجی اور اللہ کی راہ پر ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن حاجی قربانی بھی کرتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ قربانی کے ذریعے حاجی نہ صرف اللہ کی راہ میں اپنی مالی قربانی دیتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے ضرورت مندوں اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، جس سے مسلمانوں کے درمیان اخوت، ہمدردی اور اجتماعی بھلائی کو فروغ ملتا ہے۔ قربانی کے بعد حاجی اپنے سر کے تھوڑے سے بال یا سارا سر منڈواتے ہیں تاکہ احرام کی حالت سے باہر آ سکے، جسے تحلل کہتے ہیں۔ یہ عمل حج کے دوران پابندیوں سے آزاد ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد حاجی مسجد الحرام واپس آ کر طواف کعبہ اور سعی ادا کرتے ہیں۔ یہ طواف اور سعی حج کی مکمل ادائیگی کی علامت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا آخری مرحلہ ہوتے ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد حاجی اپنی تمام حاجات کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتا ہے اور اپنی روح کو سکون و تسکین دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح حج کے تمام مراحل مکمل ہوتے ہیں اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ کر اپنی روحانی زندگی کو نیا رنگ دیتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے دوران حاجی کو ہر حالت میں اللہ کی عبادت میں مکمل لگن، صبر، تحمل، شکر گزاری اور نیک اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حج کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور دنیاوی فتنوں سے دور ہو کر اپنی روح کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حج کے بعد حاجی اپنی زندگی میں نئی روحانیت، تقوی، صبر اور نیک اعمال کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں مستقل اور پرعزم طور پر نیک کام کرتا رہے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈال سکے۔ پیارے دوستو، حج نہ صرف ایک سفر ہے بلکہ ایک مکمل روحانی انقلاب ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔